الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی حیات مبارکہ میں سب سے زیادہ محبوب جو عبادت ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے قبل بھی بعد میں بھی اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں جس عمل کے اندر گزارا وہ نماز ہے۔ نماز پڑھی کیوں جاتی؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز ہونی کیسی چاہیے؟ یہ چیزیں نماز کی روح ہیں، اور نماز کی تیاری کے جو مسائل ہیں جن کو ہم عام زبان میں فروعی مسائل بولتے ہیں، جن میں جسم کا پاک ہونا، وضو کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، باجماعت نماز کے لیے صفوں کو درست کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھنا، سر ڈھکنا، سطر ڈھانکنا، یہ جو نماز کی تکمیل کے لیے جو عام مسائل ہیں، جن میں کرائیت کے ساتھ تھوڑی بہت کمی بیشی سے نماز ہو جاتی، ان پر پوری شدت کے ساتھ جتنا زور ہم لگا سکتے ہیں، جتنی طاقت ہمارے پاس ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے، پوری شدت کے ساتھ ان مسائل کا چرچا بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان مسائل کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ تنقید کا موضوع بھی یہی ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کے نام پر بے عزتی کرنے کا موضوع بھی یہی ہے۔ جن کی خود کی نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ جماعت میں نماز پڑھتا ہوا دوسروں کا دھیان رکھتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی، سنت نفل مسجد میں ادا کیے نہیں کیے۔ جن کو خود اپنی خبر نہیں، تو نماز ہے کیا اصل میں؟ نماز میں جو سب سے اہم سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو چاروں رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اب سورہ فاتحہ کا مغز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں وہ کون سی آیت ہے جو اس سورت کی سردار ہے، جس میں سورت کا
سارے کا سارا مغز چھپا ہوا ہے، اس کا مقصد بھی کیا فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب کہ ہم وعدہ بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں۔ بندہ نیت باندھ کے، دونوں ہاتھ باندھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ میں جو سر بہ سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب نیت باندھی، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، جس بھی چیز کا مقصد فوت ہو جائے، شو روم آپ کھولیں، مقصد پیسہ کمانا ہے، مال بیچنا ہے، کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، آپ دکان کھولیے، نہ کوئی گاہک آتا ہے نہ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے اس دکان کا جو اتنے پیسے لگا کے کھولی گئی؟ گاڑی میں سفر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اس کا انجن سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، یہ چل ہی نہیں رہا، وہیں کھڑی ہے، آگے نہ ہو رہی نہ پیچھے ہو رہی ہے، تو آپ اس کی سواری کریں گے؟ مقصد نہیں حل ہو رہا، کیونکہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس سواری میں بیٹھ کے آگے چلے جائیں، تو مقصد حل نہیں ہوا۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا نماز کا مقصد نہیں ہے، وہ ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، وہ ضروری ہے وضو کرنا، لیکن وہ مقصد نماز میں نہیں ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن مقصد نماز میں شامل یہ بھی نہیں ہے۔ تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں سمجھائی، ہمارے لیے نازل کی، اور اس کے مغز میں ایک آیت رکھ دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، جس قوم کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسلام میں رسمیں نہیں ادا کی جاتی، اسلام میں روایات کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام ان اعلیٰ روایات کا نام ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اگر کوئی مسلمان ان روایات سے ہٹ جائے گا، اپنی رسم و رواج کو ادا کرنے لگے گا، تو پھر وہ محمد رسول اللہ کی پیروی والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، مطلب تو پتہ ہی نہیں، پھر رونا یہ ہے کہ ہم تو امت تو بڑی پریشان ہے جی، ہمارے کوئی لیڈر نہیں بول رہے جی، مولوی نہیں بول رہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم جس اعلیٰ معیار کا دین ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی شخصیت فردن ہر ایک مسلمان، کیا ہم ذاتی طور پر اس معیار پہ کھرے اتر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز سکھائی، بار بار کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا کہا اس میں؟ فرمایا یا اللہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہر ایک آیت ہر ایک رکعت میں اس لیے رکھی گئی تاکہ ہم بار بار اپنے عہد کو دہرائیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کی اور مدد بھی کس سے؟ اللہ سے، پہلے بھی اللہ سے، بعد میں بھی اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہونا ہے۔
اور جب سر سجدے میں رکھیں، حدیث شریف کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، فتوے والوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس ملک میں، لیکن حدیث کے مفہوم میں اگر آپ جائیں گے لکھا ہے کہ اس طرح سر سجدے میں رکھنا ہے، کیونکہ بندے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی نا انسان میں جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، ان خوبیوں کا مرکز بس یہ گردن سے لے کے سر تک ہے۔ کیوں؟ آنکھوں کی روشنی بھی یہیں پہ ہے، زبان جس نے عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنا وہ بھی یہیں پر ہے، ناک جس سے سانس لینا وہ بھی یہیں پر ہے، کان جن سے اچھی آوازیں سن کے دل کو راحت پہنچانی ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، ساری عزتوں کا مقصد سر پہ ہی ہے، دستار بھی سر پر ہی بندھی ہوئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتے نا اگر کسی کی اکڑ توڑنی ہو پنچایت میں، کہتے اچھا ناک رگڑو اپنی۔ تو بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے بندہ اپنے رب کو کہ ساری عزتیں تو تیرے آگے میں نے جھکا دی ہیں، پھر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اور بولو سبحان ربی اعلیٰ کی، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی ہے تو صرف آپ کی ذات۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس طرح سجدہ کرو، اللہ کے پیر تو نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس طرح سجدہ کرو گویا دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ انا کو توڑنا ہے، نماز کا مقصد انا کو توڑنا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے طاقتور بنایا، کوئی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر طاقتور ہے، کوئی کاروبار میں اپنے ملازموں پر طاقتور ہے، کوئی کہیں دربانی کر رہا ہے تو وہاں طاقتور ہے، کوئی اپنے جسم کے اوپر طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ ہم نے جب یہ نماز فرض کر دی گئی، عن الفحشاء والمنکر، فحش باتوں سے بھی روکے اور منکر باتوں سے بھی روک دے بندے کو۔ کون روک دے بھائی؟ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نماز کے مقصد میں سے ہے کہ جب سجدہ کیا، اپنی انا، اپنی اکڑ، اپنا تکبر، اپنی دادا گیری، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ سبحان ربی الاعلی، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب انائے کبیر، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے نا المتکبر، تکبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تکبر کرنا تکبر جائز نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن تکبر ایک صفت ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ تکبر کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ہے، یہ اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سارا تکبر، ساری انا، ساری بدماشی، گنڈا گردی، دل کے اندر کے خرافات، غیبتیں، تمام کی تمام چیزوں کو سرنگو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ میں تو آپ کے آگے جھک گیا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں اپنی تمام برائیوں سے۔ قرآن نے کہا نا کہ نماز تو اس لیے فرض کرتی گئی تاکہ آپ فحش باتوں سے بھی دور ہو جائیں، منکر باتوں سے بھی دور ہو جائیں، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے، آپ اللہ کے متقی بندے بن جائیں۔ اب کئی لوگ تو نماز ہی گنڈا گردی کے ساتھ پڑھنے آتے ہیں، کئیوں کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ آپ نماز کے اصل موضوع پر آ کیوں نہیں رہے میاں صاحب؟ یہ اعلیٰ ترین عمارتیں نماز کے مقصد میں شامل نہیں ہیں، آپ کا بہترین
کردار جس میں لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ عبد الرحمن نیک آدمی ہے، پاورفل ہونے کے باوجود اس کی زبان میں نرمی، آنکھوں میں شرم و حیا بھری ہوئی ہے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھگی بھی مار رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اکڑ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ نماز کیسی ہے؟ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں سب سے زیادہ پسند۔ نبی علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، کئی ہفتے وہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور نماز پڑھتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے تھے، اتنی لمبی رکعت ہوتی تھی پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ نماز، قرآن پاک نے ہمیں تربیت دی بھی نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ہم نے نماز کے اصل مقصد کو تو زمین سے ہی ختم کر دیا، ہمارا مقصد دوسری جگہ آ کے پھنس گیا ہے۔ اگر پاجامہ نیچے ہو جائے تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کر لیجئے، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ مونچھیں تھوڑی زیادہ بڑی ہو جائیں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ سر پر اگر ٹوپی پہنی نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ میاں صاحب اگر اس سجدے میں جھکتے ہوئے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، لوگوں کی ٹھگی مارنے کے پلان ہیں تب نماز نہیں ہوئی۔ یہ نیت باندھ رہے ہیں اور سارا دن غیبتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، سارا دن برائیاں ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے اقارب کی۔ کہا کس نے کہ تم نماز پڑھو؟ کیا تمہاری نماز کے بغیر اسلام چلنے والا نہیں ہے؟ دین رک جائے گا؟ یہ کس نے کہا کہ نماز اگر آپ نہیں پڑھنے جا رہے تو بس پھر نماز رکنے والی؟ نماز رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا پھر ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دین کی دولت دے دیں گے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز قائم کی گئی، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی، جب تک اس کا وہ مقصد پورا نہ ہو جائے، نام ہو جائے گا، لکھ دیتے ہیں فرشتے نماز پڑھنے آیا تھا، اب وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ نمازیوں کو بڑا ہوگا نا کہ ہم نے ساری زندگی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں۔ کئی لوگ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں بعض اوقات بیٹھ کے اطمینان سے سوچتا ہوں اور اس کے بعد پھر ذہن جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں بار بار اگر ہم ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو نبی علیہ السلام کے روضے مبارک پر کون سی شکل لے کے جائیں؟ ہم نے کیا تبدیلی اپنے اندر کی ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کرنے کے لیے جانا ہے؟ ایک بندہ جیسے پہلے آیا پھر ویسا ہی ہے، پھر ویسا ہی ہے، اور حاضری بھی دے رہا ہے تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک کے اوپر حاضر ہو رہا ہے۔ نماز میں بھی ایک نماز بار بار بندہ ادا بھی کر رہا ہے، پھر بھی بے نمازی ہو کے باہر جا رہا ہے مسجد میں سے۔ نماز کے دل میں نمازیوں کی دشمنی، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا کہ ہم لوگ مسلک کے اعتبار میں پڑھ کے ہم نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے پر تنقید کا پہلو اپنایا، اور ہماری جو روحانی طاقتیں تھیں، ہمارے پاس جو روحانی لذتیں تھیں، ہمارے پاس جو مسلح کی طاقت تھی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو فتح کیا، پوری دنیا کے یہود و نصارہ میں شور مچ گیا، فوج اکٹھی کی انہوں نے، بہت بڑی فوج کہ سلطان پر حملہ کرنا۔ تو سلطان کو پتہ لگ گیا، فلسطین میں جہاں سمندر کا کنارہ ہے، اکرا شہر جو ہے، سلطان کی وہاں چھاؤنی تھی، مخبروں نے اطلاع دے دی کہ روم سے وہ بیڑے چل پڑے ہیں جن میں کئی لاکھ سپاہی ہیں، بہت بڑا بیڑا ہے، کئی 100 کشتیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بڑا پریشان تھا، اپنے جرنلوں کو بلایا،
اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ ہو سکے، ظاہری طور پر اتنی نہیں تھی. پریشان تھا تو مشورے کر رہا تھا، ان کے پیر آ گئے وہاں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے امام آ گئے. اچھا آج کل تو بھائی پیروں کو مانتا کوئی نہیں، اور پیر بھی ویسے نہیں رہے. اچھا پہلے لوگ پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے جی؟ پہلے پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے؟ اب پیروں کے پاس ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ پیروں نے خانقاہیں بنائی. حضرت امام شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے خانقاہیں بنائی. خانقاہ میں ہوتا کیا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ ہے، کیا ہوتا تھا خانقاہوں میں؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں کیوں بنائی بھائی؟ عرس لگانے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے. خانقاہ میں یہ ہوتا تھا، پیر صاحب کے پاس لوگ آیا کرتے تھے تو پیر صاحب ان کو کیا گر سکھاتے تھے؟ پیر صاحب ان کو وہ نماز پڑھنی سکھاتے تھے جس نماز میں جب سجدہ کیا جائے تو سجدہ سر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی مدد اس بندے کے لیے آ جائے. خانقاہوں میں ضرب لگائی جاتی تھی، لوگوں کو بٹھا کے تسبیحات کا معمول کروایا جاتا تھا. پڑھو تاریخ اٹھا کے تمام ائمہ کی، تمام بڑے بڑے جتنے، چاہے وہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ مولانا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے 11ویں والے پیر حضرت شاہ عبد القادر مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بڑے بزرگ اکابرین گزرے ہیں ان کی خانقاہوں میں نماز کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں تہجد کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں ذکر کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں دعاؤں کا اہتمام. کیوں؟ تاکہ جو لوگ آئے ہیں رہنے کے لیے پیر صاحب کے پاس، جب وہ گھر کو لوٹ کے جائیں ان کا دل بدل جائے، ان کی نیتیں بدل جائیں، ان کا کردار اچھا ہو جائے. اس لیے خانقاہیں بنائے تھے. تو آج کل لوگ پیر صاحب کے پاس کیا کرنے جائیں بھائی؟ ہم جیسے مولویوں کے پاس بھی کہیں آ جائیں جی حضرت دعا کر دیو. اللہ کے بندے، جس کا باپ اس کے لیے دعا نہ کرے تو اس کے لیے ہم دعا کر دیں؟ جو اپنی ماں سے دعا نہ کرائے اپنے لیے، اس کے لیے مولوی دعا کر دیں؟ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں نہ لے؟ اچھا جو پھر جس چیز کی دکان ہے بھائی وہی سامان خریدنے جاؤ نا. اپنی بھی کچھ عقل لڑا لو. پیٹرول پمپ پہ کبھی راشن خریدا جا سکتا ہے؟ آج بھی اگر پیروں کے پاس جانا ہے، یہ کیا سوال ہے حضرت کاروبار نہیں چلتا؟ بھائی کاروبار نہیں چل رہا، کسی اچھے بزنس کنسلٹیشن سے جا کے مشورہ کرو کہ آج کل کون سا کاروبار کرنا چاہیے جس سے زیادہ پیسے کما لیں. پیر صاحب کوئی بیپاری تھوڑی ہے. بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ٹیسٹ کراؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. یہ تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ آئیں، آپ آ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان سے پوچھیں. آپ پوچھیں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، آپ پوچھیں دل کی سختی کیسے دور ہوگی، آپ پوچھیں گناہوں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا، آپ پوچھیں حلال اور حرام کی تمیز کیسے کی جائے گی. جو چیز اس دکان پہ ملتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، بس کاروبار کی بات کرتے ہو، اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہو. کو دونوں کام تم نے کرنے، پیروں نے تھوڑی کرنے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ لگا اتنے لاکھ فوجی آ رہے ہیں، کئی 100 بحری بیڑے ہیں، بڑا پریشان ہوا. تو ناکہ بندی چل رہی تھی، ان کے پیر صاحب آ گئے. کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا حضرت ایسے ایسے بات ہے، لشکر ایک بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے. فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آج رات کو تہجد میں اپنے رب سے مدد مانگو اور زیادہ. اور لکھا ہے مورخین نے، ان کے 2 مشیر خاص تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان جب اس دن گیا نماز کے لیے رات کو اکیلا مسجد میں 1:30 بجے، کہتا ہے نماز میں اور دعا میں اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں، پوری مسجد میں سنائی دے رہی تھی. تو پیر صاحب بھی 2 بجے تقریباً رات کو پہنچے پیچھے ہی، لیکن جب دیکھا سلطان خود دعاؤں میں مشغول ہے اور پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی، وہیں سے واپس آ گئے.
اللہ سے مانگا کہ اللہ میں اپنی سلطنت بنانے نہیں آیا، میں نے تو تیرا گھر آباد کیا ہے، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح کو جب پھر ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کی کشتیاں آیا کرتی تھی ایک ایک گھنٹے بعد رکا لے کے کہ فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے۔ ابھی ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کا کمانڈر آیا، اس نے آتے ہی سلام کیا کہ سلطان تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کہنا کیا ہوا؟ کہتا رات سمندر میں اتنا زبردست طوفان آیا، پورے کا پورا بیڑا آپس میں ٹکراتا رہا، پوری دشمن کی فوج سمندر کی تہہ میں اتر گئی ہے۔ دشمن کہتا رہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فوج برباد ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ سلطان ایوبی کے آنسوؤں نے دشمن کو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ نماز میں نماز کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات، نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، نماز کا چور بدترین چور ہے، بدترین چور ہے۔ نبی علیہ السلام نے مقتدیوں کی الگ تعلیم کی، اماموں کی الگ۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہماری مسجد کے امام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، میں پریشان ہو گیا، امام کو بلایا اور ڈانٹا۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھاؤ؟ زیادہ لمبی پڑھانے کا شوق ہے اکیلے پڑھو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اور جلدی جلدی ٹھنگیاں مارنے والوں کو کہا یہ چور ہیں، گھر سے آتے ہیں وضو کر کے، بڑھیا کپڑے پہن کے، ابھی جمعے میں بھی آتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں میں، سلام پھیرتے ہی ان کو ہوتا ہے پہلے بھاگ جائیں۔ میرے بھائی بھاگنے والوں کی وجہ سے اسلام تو آباد نہیں ہے۔ نماز کا چور بدترین چور ہے۔ اچھا جو بندہ بے نمازی ہو وہ وفاداری نہیں کر سکتا، جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا وہ دنیا والوں سے کیا وفا کرے گا؟ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چوری سے روکتا ہے، نماز ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتی ہے، نماز ہمیں زبان کو چگلی سے روکتی ہے، نماز ہمارے دل کے اندر غیبتوں کو روکتی ہے، نماز ہمیں کاروبار میں رزق حلال کی تربیت دیتی ہے، نماز ہمیں ماں باپ کی اطاعت سمجھاتی ہے۔ اب جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں بھائی، تو پھر جیسے مرضی وضو کر لے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہو، ٹھگی بھی کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فویل للمصلین، اللہ نے قرآن میں نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو نماز کو جب تک اس کے معیار تک ہم لے کے نہیں آئیں گے، نماز میں لذت آنی ہی نہیں ہے، اور بے لذت کام کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ اور نمازی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو جا کے مارنے لگے، بہادر وہ جو صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک بندے کا چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بندہ دل کا بہادر ہو اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمت اللہ علیہ، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، ہلاکو خان کی لاکھوں فوج لڑنے کے لیے آ گئی اس سے۔ تو جب وہ میدان تیار ہو گیا، پہاڑی پہ کھڑا تھا، سامنے 1.5-2 لاکھ فوجی، کتنے جی؟ 1.5-2 لاکھ فوجی مارنے کے لیے آئے جلال الدین کو، اس کے ساتھ تھوڑے سے 4-5 ہزار۔ اس کے جو 2 جرنیل تھے وہ یہ سوچ رہے بھی اس پہاڑی سے بھاگنے کا راستہ کدھر کو ہوگا، جانا کدھر کو ہے۔ جلال الدین کھڑا فوج کو دیکھ رہا ہے، چوٹی پہ کھڑا ہے پہاڑ کی۔ وزیر گیا ان کے پاس، جناب کیا حکم ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو ساتھ میں۔
تو جو ولی ہوتے ہیں نا، جو نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں. تو اس نے کیا کہا، تاریخی جملہ ہے یہ، اس بندے کے لیے، اس بندے نے لڑتے ہوئے ہلاکو خان کی تلوار توڑ دی تھی اور دریائے سندھ میں کئی ہزار فٹ کی پہاڑی سے گھوڑے سمیت کودا تھا، اس کے باوجود زندہ نکل کے دوسری طرف چل پڑا. ہلاکو خان نے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کرتا. کیا کہا جلال الدین نے؟ جب وزیر نے پوچھا جناب کیا کرنا ہے، اتنے لاکھ لوگوں نے گھیر لیا ہمیں، فرمایا میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں، یہ اتنے لوگ ہم سے لڑیں گے تو ہم اتنا بڑا قبرستان کیسے بنائیں گے؟ ڈرا نہیں، میں یہی سوچ رہا ہوں کہتے اتنی دیر سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دشمنوں میں سے بھی نکال دیا بالکل صاف، اور دشمن نے خود مانا کہ ایسا جوان، ایسا بہادر آدمی نہیں دیکھا. کیوں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی جینے کا راستہ نکال لیتے ہیں. اور جو مسجدوں میں آ کے ڈھونگ کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے باوجود غیبتیں کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے باوجود لوگوں کے اعمال خود چیک کر کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جج لگ گئے ہیں، ان کی نماز منہ کے اوپر ماری جائے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی کہ نماز کو فروعی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ.